بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا اپنا دوست عبدالرحمن خان۔ ایک رواں ترتیب سے ہم لوگوں کا ایک چینل چلتا آ رہا ہے، ایک رواں ترتیب سے ہماری یہ جو نشریات ہے اس کا آغاز ہوا ہے الحمدللہ۔ آج چوتھا رمضان المبارک ہے اور چوتھا رمضان المبارک کی چوتھی افطار ٹرانسمیشن میں آپ سب لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ امید کروں گا آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک نیا ٹاپک، ایک نئے قرآن مجید کے سپارے کا ترجمہ یعنی کہ ایک نیا، یعنی کہ جو ہمارا کل کا جو تیسرا پارا تھا اور آج کا ہم لوگوں کا جو پارا ہے وہ چوتھا پارا ہے الحمدللہ، چوتھی۔ اور ہم لوگ یہ اس چیز کو بتا دوں کہ میں آگے چل کے اس کو ڈبل کر دوں گا، کہیں نہ کسی جگہ پہ میں اس کو 2 پاروں کا ترجمہ کروں گا، یا کسی جگہ مجھے کرنا پڑا تو میں 1.25 پارا بھی کر دوں گا، کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو روزے ہیں وہ 29 بھی ہوتے ہیں تو 30 بھی ہوتے ہیں، تو ہم لوگ 29ویں شب کو، 29ویں تاک رات کو اپنی جو ٹرانسمیشن کا وہ حتمی باقاعدہ اختتام کریں گے اور دعائیہ کلام پیش کریں گے ہم لوگ۔ تو الحمدللہ ہم لوگوں کی یہ ٹرانسمیشن باقاعدہ سلسلہ بار چلتی جا رہی ہے، لیکن وقت در کافی حد تک ہمیں اس کو اپلوڈنگ میں کافی حد تک مسئلہ پیش آ رہا ہے، کیونکہ ابھی تک میری جو سحری کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ ابھی تک اپلوڈ نہیں ہو پائی، کیونکہ نیٹ سلو ہے یہاں پہ۔ اور امید کروں گا یار آنے والے دنوں میں نیٹ تیزی آئے تو میں اس کو باقاعدہ ٹائم سے اپلوڈ کروں، کیونکہ ہم لوگوں نے ایک ٹائم رکھا ہوا ہے۔ ہماری سحر کی نشریات جو ہے وہ ٹھیک 3:30 بجے ہم لوگ کی اپلوڈ ہو جایا کرے گی، اور افطار کی جو نشریات ہے ٹھیک ہماری شام 4:30 بجے اپلوڈ ہوتی ہے، لیکن ہم لوگوں کی کچھ یہ حالات اس طرح کے ہیں، یہ نیٹ کے حالات اس طرح کے ہیں جو یہ ہے اپلوڈ ہونے میں ایک ٹائم لے رہی ہے۔ تو ہم لوگوں کی، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ یار میری جو ٹرانسمیشن ہے یہ ریکارڈڈ ٹرانسمیشن ہے، کیونکہ میرے پاس اتنا بڑا سیٹ اپ نہیں ہے کہ یار میں کر سکوں۔ تو اپنی آج چوتھی افطار ٹرانسمیشن کا آغاز کرتا ہوں تلاوت قرآن پاک سے۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد نعت رسول مقبول اور ہماری جو آج کا قرآن مجید کا ترجمہ ہوگا اس کا آغاز ہو جائے گا۔ تو میں ادھر سے ہی، یعنی کہ اتنا ہی ہم لوگوں کی آج کی بات چیت ہوگی، اسی کے بعد ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ اور جیسا کہ ہم لوگ ہر روز ایک نعرہ لگاتے ہیں اور وہ نعرہ بھی ہم لوگ لگائیں گے آج، تو اسی نعرے کے ساتھ ہی ہم لوگوں کی یعنی کہ میں ادھر سے یعنی کہ اپنا اختتام کروں گا، پھر ہماری فردر ہم لوگوں کی یہ ٹرانسمیشن چلتی رہے گی اور اذان مغرب کے اوپر اس کا اختتام ہوا۔ اور الحمدللہ ہم لوگوں کے یہاں پہ بہت سے لوگوں کے رسپانس بھی آئے مجھے کہ یار آپ کی ٹرانسمیشن کافی حد تک اچھی جا رہی ہے۔ کچھ لوگوں کے کمنٹس بھی آئے کہ یار ہمیں آپ کی ٹرانسمیشن کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر کسی بھائی کو سمجھ نہیں آ رہی تو بالخصوص وہ مجھے باقاعدہ میسج کرے، مجھے بتائے کہ یار بھائی ہمیں آپ کی اس جگہ پہ سمجھ نہیں آ رہی، آپ کی اس جگہ پہ اس موضوع پہ آپ نے یہ غلط بول دیا، وہاں پہ آپ کی سمجھ نہیں آ رہی، تو میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ تو الحمدللہ ہم لوگوں کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز چلا ہوا ہے۔ تو میں آج کے اس سیگمنٹ میں ہم لوگ ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ انشاءاللہ اس سال تو نہیں، اگلے سال میں ایک پراپر اچھا خاصا سیٹ اپ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یار ایک سیٹ اپ بناؤں اور میں اس سیٹ اپ کے اندر اپنے پاس علماء کرام بھی بلاؤں، کیونکہ بجٹ نہیں ہے میرے پاس۔ اگلے سال میں سوچ رہا ہوں کہ یار بجٹ ہو میرے پاس تو میں اس کو ایک بہت بڑا ایک ہیوج چینل بنا کے اپنے سامنے پریزنٹ کروں۔ تو الحمدللہ مجھے اب اجازت دیں، تلاوت قرآن پاک کی طرف بڑھتے ہیں، اس کے بعد نعت رسول مقبول، اس کے بعد ہمارے آج قرآن مجید کے چوتھے پارے کا جو ہمارا آج کا ترجمہ ہے وہ پڑھا جائے گا، کیونکہ عربی نہیں پڑھ رہے ہم لوگ، ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ امید کروں گا آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ تو ابھی کے لیے مجھے اجازت دیں، تلاوت قرآن پاک کے بعد نعت رسول مقبول۔ اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله الله میں کہوں گا محترم ہاتھ کون ہے اپنا دائیں ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے اللہ اللہ ہاں وطن ہاں کون گئے
شروع سے لے کر آخر تک دونوں ہاتھوں کو بلند کریے. اللہ رب العزت کے نام پہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مل کے پڑھیے. لا الہ الا قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے. ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت کو ٹھکانا تو ٹھکانا مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. تاجدار حرم ہو تاجدار حرم ہو نگاہے کرم بڑی پوری صبر تاجدار مدینے چلے مولا جو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے یہ پکارے کہ مدینے چلے مولا اس سال اپنا پیارا پیارا مدینہ دکھا دے. مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ ادا مدینے میں ادھر ادھر نوبت تیرے پھرو خدا کے روگے پڑا گے راست جا رہے خدا مدینے
مدینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی یہ سارے دام پر جائیں گے تاجدارے ہو گے کرم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ناظرین، ہم لوگ آ گئے ہیں اپنے موبائل فون کی سکرین پہ۔ امید کروں گا آپ لوگوں کو موبائل فون کی میری سکرین کلیئرلی نظر آ رہی ہوگی۔ آج چوتھا رمضان المبارک ہے اور ہم لوگوں کا آج پارہ بھی چوتھا ہی ہے، لن تنالوا البر، ٹھیک ہو گیا۔ آج ہمارا چوتھا پارہ ہے اور ہم لوگوں نے اس پارے کا ترجمہ پڑھنا ہے۔ امید کروں گا آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی۔ جدھر سمجھ نہ آئے ادھر آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حالوں پہ رحم کرے۔ ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں برکت نازل فرما۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو پارہ ہے وہ ہے چوتھا پارہ ہے اور یہ ہے چوتھا پارہ اور اس کا ترجمہ۔ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے، اور تم جو خرچ کرو گے اسے اللہ بخوبی جانتا ہے۔ ناظرین معذرت چاہتا ہوں، مجھے تھوڑی سی ہوئی تھی کنفیوژن، تو ہم اپنے دوبارہ سے ہی اسی پہ ہی سٹارٹ کرتے ہیں، یہاں سے ہی شروع سے سٹارٹ کرتا ہوں ایک بار پھر سے۔ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے، اور تم جو خرچ کرو گے اسے بخوبی جانتا ہے۔ توریت کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر آپ سچے ہو تو توریت لے آؤ اور پڑھ کے سناؤ۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھیں وہی ظالم ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اللہ سچا ہے، تم سب ابراہیم حنیف کے ملت کی پیروی کرو جو مشرک نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی جو کہ مکہ شریف میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے، جس میں کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس طرف کی راہ پا سکتے ہوں ان کے گھر کا حج فرض کر دیا ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔ ان اہل کتاب سے کہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو اور اس میں عجیب ٹٹولتے ہو، حالانکہ تم خود شاہد ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد مرتد کافر بنا دیں گے۔ گو یہ کہ ظاہر ہے کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو باوجود یہ کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوط تھام لے تو بلا شبہ اسے راہ راست دکھا دی جاتی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ تعالیٰ کی
اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گھیرے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا۔ انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے، جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ اب اپنے کفر کا عذاب چکھو۔ اور سفید چہرے والے اللہ تعالیٰ کی راہ میں داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے نبی، ہم ان حقانی آیتوں کی تلاوت آپ پر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن اکثر تو فاسق ہیں۔ یہ تمہیں ستانے کے سوا اور زیادہ کچھ ضرور نہیں پہنچا سکتے۔ اگر لڑائی کا موقع آ جائے تو پیٹھ موڑ لیں گے، پھر مدد نہ کیے جائیں گے، اور ان پر ہر جگہ ذلت کی مار پڑی۔ اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہو، یہ غضب اہلی کے مستحق ہوں گے، اور ان پر فقیری ڈال دی گئی، اور یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے اور بے وجہ انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ یہ بدلہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا ہے۔ یہ سارے کے سارے یکساں نہیں، بلکہ ان اہل کتاب میں ایک جماعت حق پر قائم رہنے والی بھی ہے، اور جو راتوں کے وقت بھی کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں، بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ یہ نیک بخت لوگوں میں سے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی بھلائیاں کریں ان کی ناقدری نہ کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ کافروں کو ان کے اعمال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئے گی، یہ جہنمی اور ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ یہ کفار جو خرچ اخراجات کریں، ان کی مثال یہ ہے کہ ایک تند ہوا چلی جس میں پلا تھا جو ظالموں کی کھیتی پر پڑا اور اسے تمہیں نحس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اے ایمان والو، تم اپنی دلی دوست ایمان والوں کے سوا اور کسی کو نہ بتاؤ، تو تم تو نہیں دیکھتے دوسرے لوگ تمہاری تباہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو، ان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے بھی ظاہر ہو چکی ہے، اور جو ان کی سینوں میں پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کر دیں۔
اگر عقل مند ہو تو غور کرو، تم تو انہیں چاہتے ہو کہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، تم پوری کتاب کو مانتے ہو وہ نہیں مانتے، پھر محبت کیسی؟ یہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن تنہائی میں مارے غصہ کی انگلیاں چباتے ہیں۔ کہہ دو کہ اپنے غصے ہی میں مر جاؤ، اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کو بخوبی جانتا ہے۔ تمہیں اگر بھلائی ملے تو یہ نہ خوش ہوتے ہیں، اگر برائی پہنچے تو خوش ہوتے ہیں۔ تم اگر صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تو ان کا مکر تمہیں کچھ نقصان نہ دے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اے نبی، اس وقت کو بھی یاد کرو جب صبح آپ اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے مورچوں پر باقاعدہ بٹھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب تمہاری دو جماعتیں پست ہمتی کا ارادہ کر چکی تھیں، اللہ تعالیٰ کا ان کا ولی اور مددگار ہے، اور اسی کی پاک ذات پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی تھی جب کہ تم نہایت گری ہوئی حالت میں تھے، اس لیے اللہ سے ڈرو، نہ کسی اور سے، تاکہ تمہیں شکر گزاری کی توفیق ہو، اور یہ شکر گزاری باعث نصرت اور امداد ہے۔ جب آپ مومنوں کو تسلی دے رہے تھے، کیا آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر اللہ تعالیٰ کا تمہاری مدد کرنا تمہیں کافی نہ ہوگا؟ کیوں نہیں، بلکہ اگر تم صبر اور پرہیزگاری کرو اور یہ لوگ اس دم تمہارے پاس آ جائیں تو تمہارا رب تمہاری امداد 5000 فرشتوں سے کرے گا جو نشاندار ہوں گے، اور یہ تو محض تمہارے دل کی خواہش اور اطمینان قلب کے لیے ہے، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ اس مدد الہی کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر ڈالے اور سارے کے سارے نامردود ہو کر واپس چلے جائیں۔ اے پیغمبر، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے اور یا عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخشے، جسے چاہے عذاب کرے، اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور جو لوگ آسانی اور سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیک کاروں سے محبت کرتا ہے۔ جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فی الواقعہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام میں اڑ نہیں جاتے۔ انہیں کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں،
جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان نیک کاموں کے کرنے والوں کا ثواب کیا ہی اچھا ہے۔ تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ آسمانی تعلیم کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو۔ اگر تم زخمی ہو تو تمہارے مخالف لوگ بھی تو ایسے ہی زخمی ہو چکے ہیں۔ ہم ان دونوں لوگوں کے درمیان ادلتے بدلتے رہتے ہیں۔ شکست عہد اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ بھی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ جنگ سے پہلے تم شہادت کی آرزو میں تھے، اب اسے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے ہیں کہ اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو ہر گزر اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑے گا۔ ان قریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا۔ بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مر سکتا۔ مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے۔ دنیا کی چاہت والوں کو ہم کچھ دنیا دے دیتے ہیں اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دیں گے، اور احسان ماننے والوں کو ہم بہت جلد نیک بدلہ دیں گے۔ بہت سے نبیوں کے ہم رقاب ہو کر بہت سے اللہ والے جہاد کر چکے ہیں، انہیں بھی اللہ کی راہ میں تکلیفیں پہنچائیں، لیکن نہ تو انہوں نے ہمت ہاری اور نہ سست رہے اور نہ دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو ہی چاہتا ہے۔ وہ یہی کہتے رہے کہ اے پروردگار، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جا زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد دے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کے ثواب کی خوبی بھی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹ دیں گے، یعنی تمہیں مرتد بنا دیں گے، پھر تم نامراد ہو جاؤ گے۔ بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہ ہی بہترین مددگار ہے۔ ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان ظالموں کی بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب کہ تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے پست ہمت اختیار کی اور کام میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کی، اس کے بعد اس نے تمہاری چاہت کی چیز تمہیں دکھا دی۔ تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض ارادہ آخرت کا تھا، تو پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائے
آزمائے اور یقیناً اس نے تمہاری لغزش سے درگزر فرما دیا، اور ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ جبکہ تم چڑھے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف توجہ تک نہیں کرتے تھے، اور اللہ کے رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، بس تمہیں غم پہنچا تاکہ تم فوت شدہ چیز پر غمگین نہ ہو اور نہ پہنچنے والی تکلیف پورا اداس ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ پھر اس نے اس غم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی۔ ہاں، کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناحق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے اور کہتے تھے، کیا ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ کام کل اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ لوگ اپنے دلوں کے بید آپ کو نہیں بتاتے، کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ گو تم گھروں میں ہوتے پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ تو مقتل کی طرف چل کھڑے ہوئے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں کے اندر کی چیز کو آزمانا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو پاک کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید سے آگاہ ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ دکھائی جس دن دونوں جماعتوں کو مد بھیڑ ہوئی تھی، یہ لوگ اپنے بعض کرتوتوں کے باعث شیطانوں کے پھیلانے میں آگے، لیکن یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بخشش والا اور تحمل والا ہے۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے حق میں جب کہ وہ سفر میں ہوں یا جہاد میں ہوں کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خیال کو اللہ تعالیٰ ان کی دلی حسرت کا سبب بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جلاتا اور مارتا، اور اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ قسم ہے اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے جاؤ یا اپنی موت مرو تو بے شک اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت اس سے بہتر ہے جسے یہ جمع کر رہے ہیں۔ بالیقین خواہ تم مر جاؤ یا مار ڈالے جاؤ، جمع تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں۔ پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے۔ ہر خیانت کرنے والے خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا، پھر ہر شخص اپنے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ کیا پس وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے در پہ ہے، اس شخص
جیسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے، اور جس کی جگہ جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے الگ الگ درجے ہیں، اور ان کے تمام اعمال کو اللہ بخوبی دیکھ رہا ہے۔ بے شک مسلمان پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ ان میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہی کی آیتیں پڑھ کر سناتا اور انہیں پاک کرتا اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا، اور یقیناً یہ سب سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ کیا بات ہے کہ جب تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی کہ تم اس جیسی دو چند پہنچا چکے تو یہ کہنے لگے کہ کیا یہ کہاں سے آ گئی؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ خود تمہاری طرف سے ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور تمہیں جو کچھ اس دن پہنچا جس دن دو جماعتوں میں مڈھیڑ ہوئی تھی، وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر طور پر جان لے اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے، کہ جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو یا کافروں کو ہٹاؤ، تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے تو ضرور ساتھ دیتے۔ وہ اس دن بے نسبت ایمان کے کفر سے بہت قریب تھے۔ اپنے منہ سے وہ باتیں بتاتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور جسے وہ چھپاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کی بابت کہا کہ اگر وہ بھی ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا دو۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے گئے، ان کو ہرگز مردود نہ سمجھیں، بلکہ زندہ ہیں، اپنے رب کی پاک روزیاں دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کو انہیں دے رکھا ہے کہ اس سے بہت خوش ہے اور خوشیاں منا رہے ہیں۔ ان لوگوں کی بابت جو اب تک ان سے نہیں ملے، ان کے پیچھے ہیں، اس پر کیا ہے انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو خوش ہوتے ہیں ان کی نعمت اور فضل ہے، اور اس سے بھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو برباد نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا، اس کے بعد انہیں پورا زخم لگ چکے تھے، ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی، ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لیے ہیں، تم ان سے خوف کھاؤ، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا کہ کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ یہ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہیں پہنچی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کی، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے۔ یہ خبر دینے والا شیطان ہی ہے، اور جو اپنے دوستوں سے ڈرتا ہے۔ تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو۔ کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ تجھے غمناک نہ کریں۔ یقین مانو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ان کے لیے آخرت کا کوئی حصہ عطا نہ کریں، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کفر کو ایمان کے بدلے خریدنے والے ہرگز
ہرگز اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور انہی کے لیے مناک عذاب ہے۔ کافر لوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر سمجھتے ہیں۔ مہلت تو اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں اور بھر جائیں۔ انہی کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ جس حال پر تم اس پر اللہ ایمان والوں کو نہ چھوڑ دے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ الگ نہ کر دے، اور نہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے انتخاب کر لیتا ہے۔ اس لیے تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان لاؤ اور تقویٰ کرو تو تمہارے لیے بڑا بھاری اجر ہے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے، وہ اس میں اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں، بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے۔ ان قریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کی توپ ڈالے جائیں گے۔ آسمانوں اور زمینوں کی مسارت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا قول بھی سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم تو نگر ہیں۔ ان کے اس قول کو ہم لکھ لیں گے اور ان کا انبیاء کو بلا وجہ قتل کرنا بھی، اور ہم ان سے کہیں گے کہ جلنے والا عذاب جھونکو، یہ تمہارے پیش کردہ اعمال کا بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی رسول کو نہیں مانے جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانیاں نہ لائیں جس سے آگ کھا جائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول دیگر معجزوں کے ساتھ یہ بھی لائے جیسے تم کہہ رہے ہو، کہ پھر تم نے انہیں کیوں مار ڈالا؟ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے وہ رسول جھٹلائے گئے ہیں جو روشن دلیلیں، صحیفے اور منور کتاب لے کر آئے۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے دیے جاؤ گے۔ پس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، بے شک وہ کامیاب ہوگا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی جنس ہے۔ یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور یہ بھی یقین ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور مشرکوں کی بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑیں گی، اور اگر تم صبر کر لو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے ایسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اپنے بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا۔ ان کا یہ بیوپار بہت برا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا ان پر بھی ان کی تعریفیں کی جائیں، آپ انہیں عذاب سے چھٹکارا اور
چھٹکارا میں نہ سمجھیں، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور بیٹھے اور اپنی کرتوتوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے پالنے والے، تو جسے جہنم میں ڈالے، یقیناً تو نے اسے رسوا کیا اور ظالموں کا مددگار کوئی نہیں۔ اے ہمارے رب، ہم نے سنا کہ منادی کرنے والا بآواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ لوگو اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ پس ہم ایمان لائے۔ یا الہی، اب تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہماری موت نیکیوں کے ساتھ کر۔ اے ہمارے پالنے والے معبود، ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، میں ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، اس لیے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھر سے نکال دیے گئے اور جنہوں نے میری راہ میں اعاز دی گئی اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کیے گئے، میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور بالیقین انہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ ہے ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ تجھے کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے، یہ تو بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے۔ اس کے بعد ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اور بری جگہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے اور نیکوکاروں کے لیے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہت ہی بہتر ہے۔ یقیناً اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور تمہاری طرف جو اتارا گیا ہے اور ان کی جانب جو نازل ہوا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر بیچتے بھی نہیں۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور جہاد کے لیے تیار ہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم مردود کو پہنچو۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام سے ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اور یتیموں کا مال اور ان کو دے دو، اور پاک اور حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ ڈالو، اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا کر نہ کھا نہ جاؤ، بے شک
یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو گے تو وہ عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگے تم اس سے نکاح کر لو، اور دو تین چار سے، لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے، یا تمہاری مملکت کی لونڈی یہ زیادہ قریب ہے کہ ایسا کرنے سے نا انصافی ہے اور ایک طرف جھک پڑنے سے بچ جاؤ، اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو۔ ہاں، اگر وہ خود اپنی خوشی کے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے خشک کر کھلاؤ۔ بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دے دو، جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری گردن ان کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ ہاں، انہیں اس مال سے کھلاؤ، پلاؤ، پہناؤ، اوڑھو اور انہیں معقولیت سے نرم بات کہو، اور یتیموں اور ان کے بالغ ہونے تک سدھارتے اور آزماتے رہو۔ پھر اگر ان میں تم ہوشیاری اور حسن تدبیر پاؤ تو انہیں ان کے مال سونپ دو، اور ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے ان کے مالوں کو جلدی فضول خرچیوں میں تباہ نہ کر دو۔ مالداروں کو چاہیے کہ ان کے مال سے بچتے رہیں۔ ہاں، مسکین محتاج ہو تو دستور کے مطابق واجبی طور سے کھا لے۔ پھر جب انہیں ان کے مال سونپو تو گناہ بنا لو، دراصل حساب لینے والا اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ ماں باپ اور خوشی اور ارکاب کے ترک میں مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی۔ جو مال ماں باپ اور خویش اور ارکاب چھوڑ مرے، خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ، اس میں حصہ مقرر کیا گیا ہے، اور جب تقسیم کے وقت قربت دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو تم اس میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو اور ان سے نرمی سے بولو، اور چاہیے کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ننھے ناتوں کے بچوں چھوڑ جاتے جبکہ ضائع ہو جانے کا اندیشہ رہتا تو انہیں چاہت کیا ہوتی۔ بس اللہ تعالیٰ سے ڈر کر چبلی تلی بات کہا کریں۔ جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور عن قریب وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ اگر لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، اور اگر صرف لڑکیوں میں ہی اور 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروک کا 2/3 ملے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا 6واں حصہ ہے، اگر اس میت کی اولاد ہو۔ اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوتے ہوں تو اس کا ماں کے 3واں حصہ ہے۔ ہاں، اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا 6واں حصہ ہے۔ یہ حصہ اس وصیت کی تکمیل کے بعد جو مرنے والا کر گیا ہو، یا ادائے قرض کے بعد تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے۔ یہ حصے
اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمت والا ہے۔ تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ مریں اور ان کی اولاد نہ ہو تو آدھا تمہارا ہے۔ اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے، اس وصیت کی ادائیگی کے بعد جو وہ کر گئی ہوں یا قرض کے بعد، اور جو تم چھوڑ جاؤ اس میں ان کے لیے چوتھائی ہے۔ اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر انہیں تمہارے ترکہ کا 8واں حصہ ملے گا، اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے اور قرض کی ادائیگی کے بعد، اور جس کی میراثت لی جاتی ہے اور مرد یا عورت کاملہ ہو، یعنی ان کا باپ بیٹا نہ ہو اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو، ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، اور اگر ان سے زیادہ ہوں تو 1/3 سب شریک ہیں۔ اس وصیت کے بعد جو کی جائے اور قرض کے بعد جب کہ اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو، یہ مقررہ کیا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ دانا اور بردبار۔ یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا، اس سے اللہ تعالیٰ جنتیوں میں لے جائے گا، جنہوں نے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جن میں جو ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اس کے مقررہ حدوں سے آگے نکل کر وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، ایسوں ہی کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کرے، ان پر اپنے میں سے 4 گواہ طلب کرو۔ اگر گواہی دے تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ موت کی ان کی عمریں پوری کر دو، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالیں۔ تم میں سے جو 2 افراد ایسا کام کر لیں کہ انہیں ایذ دو، اگر وہ توبہ اصلاح کر لیں تو ان سے منہ پھیر لو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو بے وجہ نادانی کو برائی کر گزریں، پھر جلد اس سے باز آ جائیں اور توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم والا اور حکمت والا ہے۔ ان کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دیں کہ ان میں اب توبہ کی، اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں، جو کافر ہی مر جائیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے مناک کے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایمان والو، تمہیں حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کو ورثہ میں لے بیٹھو، انہیں ان کے روک نہ رکھو کہ جو تم انہیں دے رکھا ہے ان میں سے کچھ لے لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جو کوئی کھلی برائی بے حیائی کریں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو، گو تم انہیں ناپسند کرو، لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ بہت ہی بھلائی کر دے۔
اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا ہی چاہو اور ان میں سے کسی کو تم نے خزانہ کا خزانہ دے رکھا ہو تو بھی اس میں سے کچھ نہ لو، کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لوگے؟ تم اسے کیسے لے لوگے حالانکہ تم ایک دوسرے کو مل چکے ہو اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد و پیمان لے رکھا ہے؟ اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے مگر جو گزر چکے ہیں، یہ بے حیائی کا کام اور باز کا سبب ہے اور بری راہ ہے۔ حرام کی گئی تم پر اور تمہاری مائیں اور تمہاری لڑکیاں اور تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھائی کی لڑکیاں اور بہن کی لڑکیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور وہ تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری ساس اور تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں اور تمہاری ان عورتوں سے جن کو تم داخل کر چکے ہو، ہاں اگر تم ان سے جمع نہ کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے صلبی سگے بیٹوں کی بیویاں اور تمہارے 2 بہنوں کی جمع کرنا، ہاں جو گزر چکا ہے سو گزر چکا ہے، اللہ تعالیٰ بے شک بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو دوستو بھی مجھے اجازت دیں، اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اللہ حافظ و ناصر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ